ہمارے آج کے اس پروگرام میں ہمارا ایک ایسا موضوع جو انتہائی حساس ہے اور انتہائی غور طلب ہے، ایک ایسا حساس موضوع جو ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر معاشرے کی ضرورت ہے۔ جب ایک بچہ لڑکپن کی دہلیز سے نکل کے بلوغت میں آیا اور ایک بچی لڑکپن کی دہلیز سے نکل کے جوانی کی دہلیز پہ آتی ہے تو اس کے بدن میں بے شمار تبدیلیاں آتی ہیں۔ اب ان تبدیلیوں کے بارے میں اس بچی نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، کبھی جانا ہی نہیں تھا، اس کو کبھی ان تبدیلیوں کے بارے میں کسی نے آگاہ ہی نہیں کیا، متنبہ ہی نہیں کیا، بتلایا ہی نہیں۔ تو جب وہ تبدیلیوں سے اس کو واسطہ پڑتا ہے، وہ سہم جاتی ہے، وہ ڈر جاتی ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اب وہ فزیکل چینجز ہیں جس سے وہ پریشان ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے انٹرنل بھی کچھ چینجنگز آتے ہیں۔ اس کے اندر جو یوٹرس ہے، جو اس کے فیمیل جینیٹل آرگنز ہیں، وہ کمپلیٹ ہوتے ہیں، وہ ڈیولپ ہوتے ہیں۔ جب اس کی باڈی میں فیمیل جینیٹل آرگنز کمپلیٹ ہو جاتے ہیں، اس کی جو اووریز ہیں، اس کی جو فلوپین ٹیوبس ہیں، اس کی جو یوٹرس ہے، وہ جب پراپر بن جاتی ہے تو اس عورت کے اندر ایک، جب وہ لڑکی سے جوانی کے اوپر آئی اور اب اس نے ایک مکمل عورت بننے کے لیے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تو اس کے جسم میں ایک بہت بڑا چینج آتا ہے۔ وہ چینج ہے، اس کو ایک مینسٹرل سائیکل شروع ہو جاتا ہے، اس کا مینسس سائیکل شروع ہو جاتا ہے، اس کو ایک ماہواری آتی ہے جس کو اسلام حیض کے نام سے بتلاتا ہے۔ یہ حیض کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس بچی کو اس قابل کر دیا ہے کہ اب یہ ایک مکمل بالغ لڑکی بن چکی ہے۔ اب یہ بلوغت میں اس کا آغاز ہو چکا ہے، اب یہ بالغ ہے، اور اب اس کے اندر یہ جو چینج آیا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو بچپنے سے نکال کے جوانی میں داخل کر دیا ہے۔ جب بچی اپنے جسم میں یہ تبدیلیاں دیکھتی ہے اور اس کو اپنے جسم سے آنے والے اس حیض کو، خون کو دیکھتی ہے، وہ پریشان ہو جاتی ہے، اور اگر اس کو اس کے بارے میں اویئرنس نہ دی جائے، آگاہ نہ کیا جائے، بتلایا نہ جائے تو وہ مختلف نفسیاتی امراض میں مبتلا ہو سکتی ہے، وہ ذہنی مریض بن سکتی ہے، کیونکہ اس ہارمونل چینجز کی وجہ سے اس کے اندر چڑچڑاپن آنا، اس کے اندر اداسی کا آنا، پریشانی کا آنا، اس کے اندر خوف زدہ ہونا، یہ وہ عناصر ہیں جو شیطان کے بہت بڑے ٹولز ہیں، ہتھیار ہیں۔ اور شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ جانتا ہے کہ اس بچی کو اس کے ماں باپ نے، اس کی مدر نے اسلام کی روشنی میں اس کو باخبر نہیں کیا، اس کو بتلایا نہیں، تو وہ جب اس جگہ کو خالی دیکھتا ہے تو وہ اس جگہ کو کور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مینسس کے بارے میں ایک امریکن ریسرچ ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ عورتوں کے اندر یہ جو ہارمونل چینجز ہوتی ہیں اس کی وجہ سے کچھ بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان بیماریوں کو پری مینسٹرل سنڈروم کہا جاتا ہے، PMS، جس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ یہ بیماری اس ہارمون کے باڈی میں بڑھنے کی وجہ سے ہے۔ اب یہ جو حیض ہے، اسی کے بارے میں امریکن ریسرچ بتاتی ہے کہ اس دوران، حیض کے دوران جو باڈی میں ہارمون آتا ہے وہ عورتوں کے موڈ کے اوپر، فیلنگ کے اوپر بہت افیکٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے عورتوں میں چڑچڑاپن، عورتوں میں جسم میں مسلز کا کھنچ جانا، طبیعت کا بوجھل پن،
بے چینی، پورے جسم میں درد، ان مینسز کے دوران پیریڈز کی درد، یہ وہ فیلنگز ہیں جو انسان عورت کی فزیکل باڈی کو بہت افیکٹ کرتی ہیں. اور اسی کے بارے میں امریکہ کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر ایڈگر برمن یہ بتاتے ہیں کہ اس PMS کی وجہ سے عورتیں انفٹ ہیں. اسی لیے جو اسلام ہے، وہ امریکن ڈاکٹر بتاتے ہیں جو اسلام ہے یہ آفاقی دین ہے. وہ اس کے پیچھے ایک ریزن بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گھر کا ہیڈ مرد بنایا ہے، عورت کو نہیں بنایا. کیوں؟ کیونکہ عورتوں کو جب مہینے بعد مینسز آتے ہیں تو ان مینسز کی وجہ سے ان کی باڈی میں کچھ ہارمونل چینجز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ PMS جو مرض ہیں، جو پری مینسٹرل سنڈروم ہے، اس میں مبتلا ہو جاتی ہیں. اب اس بیماری میں جو عورتوں کا مائنڈ ہے، جو فوکس ہے، وہ ایک کام کے اوپر پورا نہیں رکھ پاتی. ان کے اندر چڑچڑاپن آ جاتا ہے. جب مزاج میں چڑچڑاپن آئے گا، غصہ آئے گا، اینگر آئے گا، تو آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جو کام اینگر کے اکارڈنگ کیا جاتا ہے وہ کبھی بھی پروفٹ نہیں دے سکتا. کیونکہ سائنس کہتی ہے جو کام جس اٹینشن کے اکارڈنگ کیا جائے گا وہ ہیومن باڈی میں اسی کو جنریٹ کرے گا. ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جتنی سچویشنز کریٹ کی ہیں جو ایک نیچرل پروسیس ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا خیر رکھی ہے. اگر عورتیں ان بات کو سمجھ جائیں کہ ہاں سچ میں ہمارے اندر کچھ کمیاں ہیں جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ کام کرنے سے منع کیا ہے، اسی لیے اس بات کی ڈیپتھ کو سمجھو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مینسز کے دوران عورتوں کو منع کر دیا، روزہ نہیں رکھنا، نماز نہیں پڑھنی، قرآن کو نہیں چھونا، بیت اللہ کے اندر نہیں آنا، مساجد کے اندر نہیں جانا. کیوں؟ صرف یہی ریزنز ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ ان دنوں میں ان کی عقل، ان کی سینس پراپر کام نہیں کر رہی ہوتی، یہ مرض میں ہیں، یہ بیماری میں ہیں. اور اس بات کو سمجھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خواتین کے لیے یہ مینسز، اس میں کتنی بڑی حکمت ہے. یہ گندگی ہے، اب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اندر سے گندگی کو نکال رہا ہے، اب یہ گندگی کا نکلنا اس باڈی کو پیور کرے گا کہ نہیں کرے گا، اس کو صاف ستھرا کرے گا کہ نہیں کرے گا. مگر افسوس آج ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو تخلیق تھی اس کو سمجھا نہیں، اس کو جانا نہیں. آج ضرورت اس امر کی ہے ہم خود بھی اسلام کو اس طرح سمجھیں جس طرح پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سمجھا، جس طرح صحابیات نے سمجھا اور سمجھ کے اس کے اوپر عمل کیا. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم خود بھی عمل کریں اور اپنے بچوں کو بھی اس کے بارے میں بتلائیں، ان کے بارے میں آگاہ کریں کہ یہ چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک نیچرل پروسیس ہیں، ایک قدرتی عمل ہیں. ہماری اور بچیوں نے بچپن سے سنا ہوتا ہے اس مینسز جب آئیں گے تو جسم میں یہ ہوگا، اس میں فزیکل پرابلم یہ ہوگی، یہ ہوگی. کیونکہ سائنس کہتی ہے جو انفارمیشن ہے وہ تھنکنگ بناتی ہے. اب جیسا انہوں نے سنا ہوتا ہے اور ان کو سنانے والے، ان کو بتانے والے وہ سارے کے سارے بتا کے جا چکے ہوتے ہیں، مگر انہوں نے ان کی باتوں کو پکڑا ہوتا ہے اور وہی باتیں جو انفارمیشن تھی ان کے تھاٹ بنے ہوتے ہیں. تھاٹ آگے تھنکنگ میں کنورٹ ہوئے ہوتے ہیں، تھنکنگ بلیو میں کنورٹ ہو جاتی ہے، بلیو ان کے اندر کچھ ویلیوز کھڑی کرتا ہے،
ویلیوز کریٹ کرتا ہے، وہ ویلیوز ان کے اندر لمٹس بنا دیتی ہیں، وہ لمٹس ان کا کریکٹر ڈیولپ کر دیتی ہیں، اور وہ کریکٹر ان کا ایکشن بناتا ہے، اور وہ ایکشن ایکچوئل میں لائف ہے۔ اب جیسی انفارمیشن ہوگی ویسی ان کی لائف ہوگی۔ آج مس انفارمیشن ہے، ہمیں اسلام کے مطابق انفارم کرنا ہے، اسلام کے مطابق بتانا ہے، تاکہ ان کی لائف، جیسے سائنس نے کہا اف یور انفارمیشن آر پازیٹیو دین یور لائف آر پازیٹیو۔ آج ہماری رانگ انفارمیشن ہے جس کی وجہ سے لائف رانگ ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے ہم اپنے بچوں کے اندر یہ جو ایک جنریشن گیپ ہے، اس گیپ کو ختم کریں، اس گیپ کو ختم کریں، ان کو بتلائیں جو اصل حقائق ہیں، جو اصل وے آف لائف ہے۔ اسلام دین ہے، مذہب نہیں ہے، دین ہے، اور دین کوڈ آف لائف کو کہتے ہیں، پیتھ آف لائف کو کہتے ہیں، وے آف لائف کو کہتے ہیں۔ ہمارا لیونگ سٹینڈرڈ کیا ہوگا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ متعین کریں گے، انسان متعین نہیں کریں گے۔ جس رب نے جو سب سے احسن الخالقین ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ ہمیں بتائیں گے کہ بہترین طریقہ زندگی گزارنے کا کیا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں 100% پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوبصورت زندگی جس کے اوپر آپ نے عمل کیا، اس کے اوپر عمل کرنے والا، اور عمل کر کے اس خوبصورت پیغام کو، اس خوبصورت میسج کو ساری کائنات کے انسانوں تک پہنچانے والا بنائے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ اس پہ پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔